بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حضرات، میں فاروق خان اپنے یوٹیوب چینل کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات آج بات کریں گے الیکشن 2024 کے حوالے سے۔ ایک اور الیکشن گزرا 8 فروری کا زلزلہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں، آفٹر ماس سے وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ فیڈرل میں پتہ نہیں کون حکومت بنائے گا، پنجاب میں پتہ نہیں کون حکومت بنائے گا، کنفیوژن ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زرداری اور نواز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بلاول بھی اس میں انگیجڈ ہے، پاکستان مسلم لیگ قاف بھی اس میں انگیجڈ ہے، MQM بھی جو ہے وہ آتی جاتی رہی ہے لاہور۔ پنجاب میں بھی کنفیوژن ہے، KP میں اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈ ہے، وہ حکومت بنائے گی، 2/3 میجورٹی ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں، کیونکہ اوبیسلی چوتھی دفعہ ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرنے جا رہی ہے، اور ایک ایگزامپل سیٹ کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیونکہ سندھ کی ترقی آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر جو تعلیم کی صورتحال ہے، جو صحت کا جو نظام ہے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے، تو وہ ترقی دنیا میں مثال بن گئی ہے۔ ساری دنیا وہ ترقی، وہ ماڈل اپنانا چاہتی ہے جو سندھ کا ماڈل ہے پیپلز پارٹی کا۔ اور امریکہ میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سندھ میں ترقی ہوئی ہے پچھلے 3-4 ادوار میں، وہ اڈاپٹ کر لیں، وہ ماڈل جو ہے ان سے لے لیں۔ اور آسٹریلیا میں، UK میں، سارے ممالک نے جو ہے وہ بلاول سے رابطہ کیا کہ بھائی آپ نے جو سندھ میں ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے سندھ کے لوگ آپ پر بار بار اعتماد کر رہے ہیں، وہ ماڈل ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہمیں بھی سیاسی طور پر کچھ فائدہ ہو۔ تو سندھ میں تو اوبیسلی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت بنائے گی، KP میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، وہ حکومت بنائے گی۔ تو کنفیوژن ابھی تک فائنل نہیں ہے کون حکومت بنائے گا۔ بین الاقوامی میڈیا جتنا بھی ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے، انہوں نے اپنی 1 لائن ہیڈنگ میں بتا دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن جیت لیا ہے۔ CNN دیکھ لیں، BBC دیکھ لیں، CNBC دیکھ لیں، RT نیوز دیکھ لیں، ساروں کے مطابق 1 لائن ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان یہ الیکشن جیت گیا ہے، اور نواز شریف یہ الیکشن ہار گیا ہے۔ اور نواز شریف پہ میں حیران بھی ہوں کہ دیکھیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک سیٹ ان کو جتوائی گئی، یا انہوں نے جیتی تھی، صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ تھی۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ سیٹ میں نے نہیں جیتی، اس کا جو حقدار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک نمائندہ ہے، اور فارم 45 کے مطابق یہ سیٹ، یہ فتح ان کو ملنی چاہیے۔ انہوں نے وہ سیٹ واپس کر دی۔ یہ گریس ہونی چاہیے، یہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھائی آج بھی پاکستان کی سیاست میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایگزامپل سیٹ کیا باقی ساری جماعتوں کے لیے جنہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، اور دھاندلی سے یا وہ جیتے ہیں یا ان کو جتوایا گیا ہے، تو ان کو ایگزامپل سیٹ کرنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ فارم 45 ایک بہت بڑا ثبوت ہے، جو کسی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو انکار کر سکے فارم 45 سے کہ یہ بوگس ہے یا غلط ہے۔ فارم 45 بہت بڑا ثبوت ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ ضد پہ اڑے رہیں، بجائے اس کے کہ آپ غلط کو غلط نہ کہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دیا۔ میں سلام کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مجھے کسی اور کی جیتی ہوئی سیٹ نہیں چاہیے، مجھے وہ سیٹیں دے دیں جو میں نے جیتی ہوئی ہے۔ تو وہ نے بڑی کمال کی بات کی۔ باقی آپ جبران ناصر صاحب دیکھ لیں، وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے اپنے امیدواروں کے خلاف، لیکن جب الیکشن ہوا ان کو پتہ چلا کہ یار یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ عالمگیر خان جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے، یہ جو سیٹ تھی یہ عالمگیر خان نے جیتی ہوئی ہے، ان کے سامنے ایک غلط کام ہوا ہے، وہ بھی آ گیا ہے۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، حق پر بولنے والے انسان ہیں، ہمیشہ سے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جبران ناصر نے پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کو سپورٹ کیا، اور عالمگیر خان صاحب، باقی جتنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا، اور وہ کہا کہ میں اس چیز میں آپ کے ساتھ ہوں۔ باقی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی موقف کی تائید کی۔ محمود جان اچکزئی، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی موقف کی تائید کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکومت دینی چاہیے کیونکہ ان کا حق ہے، انہوں نے الیکشن جیتا ہے، عوام نے ان پہ اعتماد کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان کی ریاست سے کہ بھائی اگر وہ جیتے ہیں تو ان کو اپنا حق دے دیں۔ تو بہت سی آوازیں آ رہی ہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکومت جو الیکشن ہے وہ جیتا ہوا ہے۔ ساری دنیا کی میڈیا آپ دیکھ لیں، ساری دنیا کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، آپ دیکھ لیں
کسی کی رائے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. ہر انسان کہہ رہا ہے بھائی کہ ان کو آپ حکومت دے دیں, ان کا حق ہے, الیکشن انہوں نے جیتا ہوا ہے, ان کا حق ہے کہ یہ حکومت بنائیں. امریکہ کے 22 MPs 22 جو کانگریس مین ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے, انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے جو بائیڈن سے کہ آپ میک شور کریں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے, جو دھاندلی ہوئی ہے, اس کے رزلٹ میں جو حکومت بنے گی اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. یہ ڈیمانڈ گئی ہے MPs آف US کی جانب سے, اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ بھائی ہم ایسی حکومت تسلیم نہیں کریں گے جو پاکستان کے عوام کے ووٹ سے نہیں آئی بلکہ کسی کے ذاتی خواہش سے آئی ہے اور انہوں نے حکومت بنائی ہے. آسٹریلیا کے MPs, آسٹریلیا کے جو ممبران اسمبلی ہیں, جو پارلیمنٹ ہے, انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا اپنے وزیر اعظم سے کہ اگر پاکستان میں حکومت بنی, کوئی ایسی حکومت بنی جس کا تعلق پاکستان کی عوام سے نہ ہو, جو پاکستان کی عوام کے ووٹ سے پارلیمنٹ میں نہ آئی ہو, تو ان لوگوں پر سفری پابندی عائد کی جائے آسٹریلیا میں, ان کو آسٹریلیا میں آنے سے روکا جائے. تو یہ ڈیمانڈز باہر ملکوں کی جانب سے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یار قانون کی بالادستی ہے, وہاں پہ قانون کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پر جو قانون کی دھجیاں اڑتی ہیں تو ایسے لوگوں کو کوئی امریکہ میں کیوں جانے دے گا یا آسٹریلیا میں کوئی جانے دے گا. یہ تو ان کی جو نیت ہے وہ خراب ہے, ان کا کردار جو ہے وہ خراب ہے. تو جبران ناصر کو دیکھیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب کو دیکھیں, بہت سے ادر ایگزامپلز ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یار دھاندلی ہوئی ہے. اور جب ہم آتے جی نواز شریف صاحب کی سیٹ کی جانب تو 2 سیٹوں پہ نواز شریف صاحب ہار رہے تھے رات کو, اور اچانک جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ رک جاتا ہے, 3-4 گھنٹے کے بعد نواز شریف صاحب جیت جاتے ہیں. اور اتنے بے شرم لوگ, لیکن نواز شریف صاحب ایک تو نالائق ہے نا, وہ تو الگ بات ہے, وہ تو الگ کیٹیگری ہے, لیکن بے شرم اتنا ہے کہ ایک خاتون, ایک کینسر پیشنٹ جو جیل میں ہے, وہ آپ سے الیکشن جیتی ہے. آپ تو گراؤنڈ میں تھے نا, آپ تو کیمپین بھی کر رہے تھے, نعرے بھی لگا رہے تھے, آئی لو یو ٹو, آئی لو یو, یہ چیزیں بھی کر رہے تھے, گراؤنڈ میں تھے, پیسے بھی لگا رہے تھے. وہ تو جیل میں تھی, وہ تو کوئی انہوں نے کیمپین نہیں کی, وہ آپ سے جیت گئے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ سے جیتی ہے, پھر بھی آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ سیدھا چوڑا ہو کے یہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن جیت لیا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو, شرم آنی چاہیے ان سب لوگوں. جو ہے خواجہ آصف جو عمر ڈار کی والدہ صاحبہ ہیں, ان سے الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں. ان میں اتنی ہمت نہیں, عورتوں سے ہار گئے ہیں بھائی, خواتین سے, ہماری ماؤں سے ہار گئے ہیں. تو اتنی ہمت, اتنی گریسفلنس ان میں نہیں ہے کہ ایکسیپٹ کر لیں کہ بھائی ہم ہار گئے. صحیح ہے, اور منہ چوڑا کر کے, گردن چوڑا کر کے کہتے ہیں بھائی ہم نے الیکشن جیت لیا ہے. لعنت ہو آپ پہ, لعنت ہو آپ کی اس بے شرمی پہ. اور نواز شریف صاحب کی, میں ان کی وہ نلائکی, بے شرمی تو الگ ٹاپک ہے نا, میں ان کی نلائکی پہ حیران ہوں کہ بھائی ایک آپ کا جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے اس پر 200 کیسز تھے, اس پر 200 کیسز تھے, ان کی پارٹی کو ڈسمینٹل کیا گیا, ان سے بلے کا نشان چھینا گیا, ان کی ساری لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا, ان کو ریلی نکالنے نہیں دی گئی, ان کو جلسہ کرنے نہیں دیا گیا, ان کو کارنر میٹنگز کرنے نہیں دی گئی. اس کے بعد آپ آئے جی لندن سے آپ آئے نا, وہ عمران خان کہتے ہیں نیلسن منڈیلا بن کے آپ آئے, اور آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ ایئرپورٹ پہ لیے گئے, ناظرہ نے آپ کے فنگر پرنٹس ایئرپورٹ پہ لیے. آپ آئے, آپ نے کیمپین بھی کی, آپ نے ریلی بھی نکالی, جلسے بھی نکالے, آپ نے کھل کر, ساری میڈیا نے ہیڈ لائنز لگائی, جو اخبار تھے ان کے فرنٹ پیجز پہ کہ وہ ہیڈ لائن بھی لگے تھے, ویلکم نواز شریف, آپ پاکستان کی تقدیر اب بدل دیں گے. ساری جگہوں پہ جو ہے وہ نواز شریف کے چرچے تھے. اس کے بعد بھی, اتنی پابندیوں کے بعد بھی عمران خان جیت گئے اور آپ ہار گئے. دنیا کہتی ہے عمران خان جیت گیا اور آپ ہار گئے. تو میں نے اس طرح کا بے شرم انسان اور نالائق انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں بڑی فرینک ہو کے آپ سے بول رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, اور کوئی ایسا شخص ہے جو پاکستان کے بارے میں تھوڑا بھی سوچ رکھتا ہے, اس کو اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر PDM حکومت بھی بنائے گی تو کبھی PDM 100 سالوں میں بھی یہ جو کرائسس ہے اس کو نہیں کنٹرول کر سکتی. پاکستان کو ضرورت ہے ایک مضبوط حکومت کی جنہوں نے میجورٹی لی ہے.
پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسے حکومت کی، ایک ایسے لیڈر کی، ایک ایسے وزیر اعظم کی جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. اور اگر آپ کتنا بھی آپ اس چیز کو ڈینائی کریں، لیکن پاکستان کے ایک لیڈر ہے عمران خان جن کے پیچھے عوام کھڑی ہے. پاکستان کا نوجوان، پاکستان کا بوڑھا، پاکستان کا بچہ، پاکستان کی خواتین، پاکستان کی بہنیں، پاکستان کی مائیں عمران خان کے پیچھے کھڑی ہیں. اور اس کا ثبوت 8 فروری کو آپ کو ملا جب ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر نوجوان جو ہے وہ نکلا اور انہوں نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا اور ووٹ کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا. ان کی اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، ان کے اس مینڈیٹ کو، ووٹ کو تسلیم کیا جائے اور ان کو حکومت بنانے کی اجازت دی جائے، عمران خان کو رہا کیا جائے. یہی وہ ایک راستہ ہے جس سے پاکستان بچ سکتا ہے. یہی وہ ایک راستہ ہے جس سے پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے. یہی وہ ایک راستہ ہے جس میں پاکستان میں اکنامیکل ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے، سرٹینٹی آ سکتی ہے. بہت انسرٹینٹی آ گئی ہے، کوئی بلیو نہیں کر رہا، کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا اس ملک میں آنے کو، کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. کوئی اچھی خبر اس ملک میں 2 سال سے کوئی خبر ہم نے نہیں سنی. تو اب موقع ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جو ڈیسیژنز کرتے ہیں، ان سے میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ بھائی انف از انف.